سورہ شعراء آیت 105 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت جھٹلایا قوم نوح کی قوم نے مرسلین رسولوں کو۔ قوم نوح نے اللہ کے بھیجے ہوئوں کو بھی جھٹلا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ ہمیشہ یہ بتائیں گے نا کہ ہماری جو بات کو بڑی عزت دی گئی، ہمارے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا گیا، بھلے آپ کے ساتھ جتنا بھی برا ہوا ہو تو آپ لوگوں کو بتائیں گے، اپنا بھرم رکھیں گے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جو حقیقت ہے نا، جو حق ہے، وہ جتنا بھی کڑوا ہو وہ بیان کیا جانا چاہیے۔ اور اللہ کی ذات دیکھیں، ہمیں اس کا درس دے رہے ہیں، ہمیں اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جو حق بات ہے، جو سچ ہے، وہ اشکار ہونا چاہیے۔ وہ رب کی ذات کہ میرے بھیجے ہوئوں کے ساتھ جو گزشتہ اقوام نے کیا کیا، ان کی کتنی عزت افزائی کی، ان کو کتنا ویلکم کیا، اور ان کے ساتھ کس قدر سلوک کیا گیا، اچھا یا برا، وہ ویسے کا ویسا بیان کیا جاتا ہے کہ حق آشکار ہو، تاکہ انسان کو یہ خبر ہو کہ کچھ تو ہے نا جو مجھے اس راستے سے دور کر سکتا ہے۔ اور بہت سے انسانوں کو پہلے دور کیا گیا، انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئوں کو جھٹلایا، اور ہم بھی اس کی زد میں ہیں۔ ہم ان کو تو برا بھلا کہیں۔ دیکھیں، جو ظالم لوگ گزر گئے ان کا ظلم تو ہمیں نظر آئے، اور جو لوگ موجود ہوں، زندہ ہوں، ان کا اگر ہمیں ظلم نظر نہیں آتا تو حقیقت میں ہم اندھے ہیں، ہم میں بصیرت نہیں ہے کہ آج بھی اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والے کتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور اس کا ہمیں ادراک یا احساس ہے ہی نہیں، اور نہ ہم کرنا چاہتے کہ جو ان کے رب کی طرف سے، ان کے خالق، ان کے مالک کی طرف سے جو سچ کا پیغام لے کر سچے لوگ آئے تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا، کرنے والوں نے کیا کیا۔ کیا آپ بھی اسی روش پر چلیں گے کہ یہ تو ہوتا چلا آیا ہے، تو ہم نے کر لیا تو کون سا انوکھا کام کر لیا؟ تو ہر ایک نے اپنی بربادی کا حصہ لیا یا خوش بختی کا حصہ لیا۔ اب یہ سوچنا ہے کہ ہم ان بدبختوں میں شامل ہیں یا خوش بختوں میں شامل ہیں۔ اگر خوش بختوں میں بھی شامل ہیں تو ہمارا درجہ کون سا ہے، اور یہ درجہ بہتر درجے پر کیوں نہیں ہے؟ یہ خیال کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ نوح کی قوم نے اللہ کے بھیجے ہوئوں کو جھٹلا دیا، یعنی یہ کہا کہ تم سچے نہیں ہو، تمہاری باتیں اہم نہیں ہیں، ضروری نہیں ہیں، غیر ضروری باتیں کرتے ہو، تم ہمیں دنیا جن کاموں میں ہم لگے ہوئے ان سے روکتے ہو، تو اسی لیے تم سچے نہیں ہو، تم ہمیں ہماری خواہشات سے پیچھے ہٹاتے ہو، اس لیے تم سچے نہیں ہو، کیونکہ خواہشیں منہ زور ہو جاتی ہیں، اور جو کفر ہوتا ہے، جو نافرمانی ہوتی ہے، وہ یلغار کرتی ہوتی ہے، اور انسان اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اور تبھی وہ جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں ہٹتے، جیسے آج ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ہم نے آسائش دنیا کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے خام خواہ۔ پھر ان کے حصول کے لیے ہمیں ہر چاروں ناچار کام کرنا پڑتا ہے، لازمی ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ ہم نے اس طرح کے گھروں میں رہنا ہے، اس طرح کے فیشن کرنے ہیں، اور اس طرح کی ہنر اور تعلیمات سے ہم نے گزارنا ہے اپنی نسل کو۔ یہ ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔
ہمیں یہ چیزیں اہم نظر آتی ہیں، ہمیں قبر، حشر یا آگے آنے والی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اسی کی بھینٹ چڑھ گئے، اسی نظریے کی، اسی عقیدے کی بھینٹ چڑھ گئی پہلے قومیں۔